اچھا تسلیم بھائی، اب میں نا بات کروں گا چلتے چلے جانے کی نا. میں پچھلے 10 سال کو دیکھوں تو میرے کئی چیلنج ہوں گے جو آپ کو پتہ ہیں، آپ کے کئی چیلنج ہوں گے جو مجھے پتہ ہے. اور زندگی بہت مزے کی چیز ہے، لیکن کبھی کبھی یہ آسان نہیں ہوتی. صحیح. اس میں ایسے ہرڈل آ جاتے ہیں، ایسے چیلنج آ جاتے ہیں جو آپ نے سوچے نہیں ہوتے. بالکل ایسا. مجھے ابھی کہیں گلے پہ آ گئی تو وہ گلے پڑا ڈھول بجانا پڑتا ہے نا. آپ پسند نہیں ہے لیکن گلے پڑ گیا. تو آپ یہ بتائیے گا اس میں چلتے چلے جانا آپ کو کیسا لگتا ہے کہ جی اس میں رکنا نہیں چاہیے، بہت سی چیزوں میں مٹی ڈال دینی چاہیے، بہت سی چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے، بہت سی چیزوں کو دیکھی جائے گی، بہت سی چیزوں کو چھڈو یار، لیٹ گو. دی پاور آف لیٹنگ گو جو ہے نا بڑی طاقتور ایک فلسفہ اور کتابیں اس پہ بالکل ایسا. بڑی زبردست کتابیں میں نے اس کی پریسز سنی ہے. یہ بڑی طاقتور چیز ہے کہ درگزر کر دینا، چھوڑ دینا. یار مجھے ایک میرے بڑے پیارے دوست ہیں اورنگزیب چوہی صاحب، صحیح. اللہ ان کو زندگی دے. میں ایک دفعہ نا بڑی چیلنج میں تھا اور میں ان کے پاس چلا گیا. میں نے کہا یار یہ مسئلہ ہے. ان کا شاہ صاحب غافل ہو جائیں اس سے. کیا میرے ذہن میں تو غفلت کا کانسیپٹ اور تھا. انہوں نے کہا یار سوچے ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، اس کو جتنا دھیان دیں گے یہ آپ کو انرجی کو سک کرے گا، یہ آپ کو کھائے گا، دیمک کی طرح اندر سے چاٹ جائے گا. آگے دیکھیں چلتے چلے جائیں، رستہ بنتا چلے جائے گا. ہاں ایک حد تک نظر آ رہا ہے، اس کے بعد نیا کچھ دکھے گا. آپ کیا کہیں؟ یہ شاہ صاحب یہ تو ایک پورا فلسفہ ہے جو ابھی آپ نے جس طرف توجہ دلائی. مثال کے طور پہ ہم کراچی سے چلے ہیں، راستے میں ٹوٹے پھوٹی سڑکیں بھی آئیں، لیکن ہمیں پتا تھا ہماری منزل کیا ہے. بالکل ٹھیک. ہم وہاں سے بھی جیسے تیسے نکل کے رکے نہیں. ہوں. کہیں مطلب روڈ بلاک بھی تھا، ہم وہاں سے بھی گزر گئے. سوال یہ ہے کہ دریا بھی آیا، باغات بھی آئے. یہاں دیکھیں یہ باغات ہیں اس کے آموں کے، ڈھیر گزر گئے، یہاں سے بھی گزر رہے ہیں. اچھا دریائے سندھ بھی آ گیا بیچ میں. تو جب منزل کا پتہ ہو تو راستے میں کہیں پہاڑ بھی، کہیں رکاوٹ بھی، چیزیں سب آئیں گی. لیکن اگر آپ چلتے رہے تو یہ چلنا ہی منزل ہے شاہ صاحب اسراء میں. اور روحانیت میں تو یہ خاص وظیفہ ہے، آپ نے چلنا ہے. تو شعر ہے کہ تو راہ نہ بردے شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. علامہ اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی تم تو چلو. ہمارے استاد کہتے تھے کہ دیکھو جب ہم جا رہے ہیں تو اب مثال کے طور پہ حیدرآباد آ گیا. اب تمہاری منزل چونکہ حیدرآباد نہیں ہے، تمہاری منزل لاہور ہے. تو حیدرآباد میں حیدرآباد کی ربڑی مشہور ہے، حیدرآباد کی چوڑیاں مشہور ہیں، حیدرآباد کی پلہ مچھلی مشہور ہے، حیدرآباد کی ٹھنڈی سڑک مشہور ہے. تم کہیں ان چکروں میں الجھ نہ جانا، آگے نکلنا ہے. یہ نہیں کہ اچھا روحانیت میں بھی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت بندہ ذرا سا اس کو کچھ حاصل ہوا تو وہ انہی پھونکوں میں، انہی کاموں میں الجھ گیا، اس کو الجھا دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تو یہی تھا، تیری منزل یہی ہے، بس تو نے منزل ہی نہیں پہچانی. اس میں تو چلنا ہی منزل ہے. تو چلو. پھر دوسرا الجھنا نہیں ہے. ہمارے بابا جی سمجھاتے تھے ایک بات کہ بیٹا اگر کوئی جیکما بات سے ہے، وہ جیکما بات کے بھی دوست ہمارے بیٹھے ہو تو ان سے پوچھتے تھے کہ تمہارے یہاں لڑائی کیا ہوتی ہے. وہ کہنے لگے صاحب ہمارے یہاں جتوئی، بروہی، لغاری، مزاری یہ لڑائی ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں دیکھو لڑائی کیا ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں جی کراچی میں ہوتی ہے یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، بلوچی ہے، بنگالی ہے، پختون ہے. کہہ رہے دبئی جاؤ تو لڑائی کیا ہوتی ہے. کہا جی یہ پاکستانی ہے، انڈین ہے، بنگلہ دیشی ہے، فلپینی ہے. یورپ چلے جاؤ لڑائی کیا ہوتی ہے. کہ لڑائی بدل جاتی ہے، وہاں مسلم ہے، نان مسلم ہے. ایسی کہا اگر انسان چاند پہ چلا جائے تو لڑائی کیا ہوگی. تو کہا وہاں تو انسان ہی مل جائے یہی کافی ہے، لڑائی کیا ہونی. تو کہا جو جتنے بلند مقام پہ ہوتا ہے نا اس کا لڑنے کا زاویہ چینج ہو جاتا ہے. بہت ہی اعلیٰ. صوفیہ کی لڑائی صرف شیطان سے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں یہی ہمارا دشمن ہے، باقی مخلوق سے وہ پیار کرتے ہیں. تو آپ کو جب منزل کا پتہ ہوگا نہ آپ لڑو گے نہ جھگڑو گے اور چلتے چلے جاؤ گے. منزل کی کشش اتنی زیادہ ہو کہ آپ کہیں رکیں ہی نہیں، کہ اللہ نے جو انعامات، جو ابدی سرمدی نعمتیں رکھی ہیں یہ تو امتحان کا ہے، یہاں سے تو گزرنا ہے تمہیں، تم چلو. تو میں سمجھتا ہوں کہ چلتے چلے جانا ہے.
وہ ایک شعر بھی ہے شاہ صاحب کہ اے رہبر کامل آہا چلنے کو ہاں تیار تو ہوں پر یاد رہے، آہا اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے. کیا بات اے کیا اسپرچولیٹی کا لیول ہے ویسے مانیت ہے اس میں. نیرا نور کی آواز میں یہ کیا کمال کا ہے. پہلے کے گیت بھی کیسے تھے، ہاں. شاعری ہوتی تھی، اس میں سے بھی کچھ نکلتا تھا. نکلتا تھا. اسا جان کے میچ لئی اکھ وے چھوٹی موٹی دا پا لے آئے ککھ وے تے ساڈے وال تک سجنا. مطلب معاملات اور ہوتے تھے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس راہ میں بس چلتے جاؤ. بہت ہی اعلیٰ. اچھا پھر ایک خوبصورت بات جو میں شاید سمجھ پایا ہوں ایز اے طالب علم، آپ میرے استاد ہیں، آپ میری رہنمائی فرمائیں گے کہ اس راہ پہ جو اللہ کی راہ پہ چلتا ہے تو اگر وہ پرائمری میں ہے تو ویسا ٹیچر اس کو دے دیا. بہت اعلیٰ. بالکل ٹھیک. بالکل. سیکنڈری میں ہے ٹیچر ملے. بالکل ٹھیک. شرط یہ کہ تمہاری نیت ہونی چاہیے. بہت اعلیٰ. تم اس راہ میں سمجھو ایم فل پی ایچ ڈی کر رہے ہو تو بھی ٹیچر آپ کو ملے گا. بہت ہی اعلیٰ. لوگ کہتے ہیں یار سچا بندہ نہیں مل رہا، بندہ نہیں ملتا. میں نے کہا آپ چلیں تو صحیح ہے، بہت ہی اعلیٰ. اللہ آپ کو راستے کھولے گا، آپ کی رہنمائی ہوگی. آپ اچھا ٹیچر ملنا بھی ضروری نہیں فزیکل ملے، یہ مطلب ویڈیو کی صورت میں ہو سکتا ہے، آڈیو کی صورت میں ہو سکتا ہے، کتاب کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور کبھی کرم ہو جاتا ہے فزیکل بھی مل جاتا ہے. واہ واہ. بڑے لوگ ایسے ہیں سر، وہ غائب ہیں، یعنی کہ وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں لیکن ان کا کانٹینٹ، ان کی کتابیں، ان کا مٹیریل موجود ہے جو آج بھی، بلکہ اس کو صدقہ جاریہ جو کہتے ہیں، اس کے ورسز بڑا سخت ایک جملہ ہے، وہ ہے گناہ جاریہ. کسی نے کوئی ایسا کام کر دیا، کچھ ایسا لکھ دیا، بول دیا جو بعد میں بھی گناہ بن گیا. تو یہ بڑی گڈ لک ہوتی ہے کہ آپ کے زمانے میں ایسے لوگ اور ایسے حوالے آپ کے پاس ہوں جن سے آپ سیکھ سکیں، لرن کر سکیں. اچھا اب آ جاتا ہے بھائی جان، دیکھیں انسان ہے جاتا ہے. میں ایک جملہ عرض کر دوں اس پہ، یہ بڑا بات جی کہ کہتے ہیں اچھا گناہ گار وہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی اس کا گناہ بھی ختم ہو جائے. اللہ. بندہ چلا گیا گناہ جاریہ چھوڑ کے چلا. یہ جو آج ہمارے یہاں سوشل میڈیا کی بھرمار ہے، جس طرح کی چیزیں پوری فیملیز بنا کے ڈال رہی ہیں، تو مطلب ایسا نہ ہو کہ بندہ چلا جائے اس کا گناہ چلتا رہے. خوش قسمتی یہ ہو کہ بندہ چلا جائے اس کا صدقہ جاریہ ہو، خیر کے کام ہو جو چل رہے ہوں، کچھ بوٹے بالکل پیچھے. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ بندہ تھک جاتا ہے نا جی. اب ان رستوں میں تو کہیں کوئٹہ رنگین آ گیا، چائے پی لی. کل رات بڑا مزہ آیا، وہ ہم نے بڑے عرصے بعد میں نے کیا یار ماش کی دال کیا کمال تھی، کالی مرچوں والی. لیکن یہ بھی سیکھنے والی بات ہے، اس نے دیکھ کتنی چیزیں سرو کی. اچھا اس نے جونگا جو تھا نا وہ درجن 13 اتنا کچھ مفت تھا کوئٹہ رنگین پہ. یہ کس جگہ تھا؟ کوئٹہ رنگین سکھر کے پاس. تو ہم نے اتنا انجوائے کیا جی، اور اتنا زبردست اچار تھا ساتھ، اور کڑک روٹی ہیں، زبردست تندور کی کڑک روٹی ہیں، اور بعد میں جو چائے تھی اس نے اس کے ساتھ جو سبزیاں چیزیں جو سرو کتنی فری میں دے دیں کہ یار یہ چلیں. ایک حالانکہ ڈش ہم نے تو 2 پلیٹیں آرڈر کی تھی اور 3-4 چیزیں ویسے فری آ گئی، اور گریوی جو لا کے دے رہا تھا. او یس. اس کے بعد اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تسنیم بھائی، یہ جو ہمیں کبھی کبھی رکنا پڑتا ہے، آرام کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی قدرت کی طرف سے چھٹی آ جاتی ہے، یہ کتنی ضروری ہوتی ہے؟ یعنی یہ لگے ہی رہنا تو نہیں ہے، کوئی خپ توڑا ہے یا کوئی کہہ لیجئے کوئی سرکاری ہم کوئی اسائنمنٹ بھی تو نہیں لگے کہ جناب ہمیں گریڈ اگلا حاصل کر کے رہنا ہے. اس میں فیز آ جاتے ہیں، بیچ آ جاتے ہیں، کبھی سہو ہے، کبھی سکر ہے، کبھی فلو ہے، کبھی رکے ہے، کبھی ایک آٹو انرجی ایسی ہے چلتے چلے جا رہے ہیں، کبھی ایسا ہے جب اب رکے ہوئے. کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یا تو خود سے بریک بندہ لیتا رہے وہ زیادہ اچھا ہے، چک مارتا رہے، جو آپ والی بات ہے، خود ہی چک مار لے، انجوائے کرتا رہے. اور خیر میں نے تو اسی کو ہی اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے کہ جہاں مجھے موقع ملا میں نکل گیا. بہت اعلیٰ. اور اس کی وجہ یہ ہوتی کہ بندہ فریش ہو کے آتا ہے. ٹریولنگ آپ کو فریش کر دیتی ہے، اور کوئی نہ کوئی نئی چیز مل جاتی ہے، اور کوئی نہ کوئی کام کا آپ کے نیا بندہ آپ کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے. ہمارے کراچی میں نا ایک کیماڑی ہے، منوڑا. کیماڑی سے منوڑا جو ہے نا کشتیوں پہ لوگ جاتے تھے. تو پہلے کے دور میں اگر کوئی بندہ تھک جاتا تھا، بیمار ہو جاتا تھا، گھر پہ پڑا ہوتا تھا، تو لوگ کہتے تھے اس کو سمندر پار کراؤ. اچھا.
اچھا حیرت انگیز طور پہ وہ بندے کو سمندر پار کراتے تھے ٹھیک ہو جاتا تھا. اچھا تو میں نے ایک دن بڑا غور کیا کہ اس کے اندر لاجک کیا ہے. اچھا جی. ایک مریض کے ساتھ ہم چلے گئے تو میں نے غور کرنا شروع کیا کہ ایسا ہوتا کیوں ہے. تو میں نے جب بہت زیادہ ڈیپلی اس کو دیکھا تو پتا چلا کہ ایک بندہ لیٹا ہوا تھا گھر میں, صرف چھت کو تک رہا تھا. ہاں لوگوں نے نکالا اسے, باہر لے کر گئے, سمندر تک لے کر گئے تو اس نے دنیا دیکھی, پھر سمندر پہ بیٹھا, آب و ہوا چینج ہوئی, اس کو لگا کہ میں زندہ رہ سکتا ہوں, اتنے لوگ گھوم رہے ہیں تو میرے اندر بھی امنگ آ گئی. پھر وہ وہاں سے وہاں تک آنے جانے میں اس کے اندر ایک انرجی آ گئی. کیا بات. کسی نے حوصلہ دیا, کسی نے بات کی اس سے, تو جناب والا دیکھا تو اس کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہوئی, موٹیویشن مل گئی اس کو. واہ, سمندر نے موٹیویٹ کر دیا. تو جب یہ بات سمجھ میں آئی تو ہم خود بھی نکل جاتے ہیں بہت ہی. جہاں تھوڑا سا. اور وہ کتنا فاصلہ ہے ویسے, وہ جو ایک جگہ سے جو آپ بتا رہے تھے ایک جگہ ہے, میرا خیال ہے آدھے گھنٹے میں آپ ایزیلی پہنچ جاتے ہیں. کیماڑی پہ کشتیاں کھڑی ہوتی ہیں, اس پہ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ کشتی لے کے جاتی ہے منوڑا. منوڑا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے. اچھا جزیرہ. جزیرہ ہے, آئیلینڈ ہے, وہاں آبادی ہے. اچھا. ہاں لوگ وہاں اترتے ہیں, وہاں کھانا وانا کھایا. اور وہ کتنا بڑا جزیرہ؟ کافی بڑا ہے. اس میں آبادی ہے, اس میں مطلب لوگوں کے گھر ہیں, قبرستان ہے, مطلب بہت کچھ ہے اس کے اندر. اچھا. تو پھر وہاں سے وہ واپس کر آدھے گھنٹے کی ہے, آدھے گھنٹے میں چل جاتا ہے, بلکہ اس سے بھی کم لگتے ہوں گے, 25 منٹ. تو اب دیکھیں کسی نے یہ بات کہی ہوگی کہ یار اس کو ذرا سمندر پار کراؤ یہ ٹھیک ہو جائے گا, لیکن وہ بھی کوئی ماہر نفسیات ہی ہوگا جس نے یہ بات سمجھائی ہوگی. کیا بات. تو سفر جو ہے یہ وسیلہ ظفر ہے. واہ واہ. بندے کو بہت نوازتا ہے. بہت ہی اعلیٰ, بہت اعلیٰ. اور اگر سفر اس لیے ہو کہ میں اللہ کی بنائی ہوئی صنائی کو دیکھوں. شاہ جی جب بھی میں کسی کنٹری گیا اور میں نے ایک دفعہ وہاں کھڑے ہو کے کہا میرے مالک تو نے کتنی سونی یہ دنیا بنائی ہے, تیری جنت کتنی حسین ہو, کیا بات. بنانے والے تو نے کیا بنا دیا, کمال. بہت اعلیٰ. جب میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے, ایسی آواز آتی ہے کہ قدرت کہیں نہ کہیں مجھے دوسری جگہ بھیج دیتی ہے, اس سے حسین جگہ, کہ تسلیم رضا ذرا اب اس کو دیکھ. کیا بات ہے. اب دیکھ یہ دیکھ, تو نے کیپ ٹاؤن دیکھ لیا, اب ذرا نیوزی لینڈ دیکھ لے. واہ جی واہ. اب تو ذرا یہ فجی دیکھ, یہ فلاں جگہ دیکھ, یہ مالدیو دیکھ. تو میں نے کہا کہ قدرت نے مجھے موقع دیا. اچھا جب میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے, میں اپنے ملک میں گھومتا تھا, چھوٹے چھوٹے شہر, مطلب کراچی سے یوں سمجھے میرا سفر شروع ہوتا تھا. کراچی سے میں گیا, اگر اس طرف جائیں کراچی سے ہب سے بیلا, بیلا سے اوتھل, کوئٹہ سے پشین سے لورا لائی سے قلعہ عبداللہ, سیف اللہ, لورا لائی, فورٹ منرو, ڈی جی خان, راجن پور, کشمور, رجحان سے ہوتا ہوا واپس دادو سے حیدرآباد سے کراچی. بہت ہی. اس طرف آپ چلے جائیں تو یوں اگر سمندر کنارے جانا ہو تو کراچی سے ہم جاتے تھے گڈانی سے آگے جو ہے وہ اوڑماڑا ہے, اوڑماڑا کے آگے پسنی ہے, پسنی کے آگے گوادر, جیوانی, وہ پوری ایک لائن دیکھی ہوئی. بہت اعلیٰ. اس طرف چلے جائیں گھارو سائڈ پہ تو ٹھٹھا, سجاول, مطلب جھڈو, مٹھی, یہ سارے مطلب ایک ٹاؤن. آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کراچی کا کچھ چھوٹا سا شہر پاکستان کا میں بتاؤں گا آپ. کیا بات ہے, کیا بات. کہیں رات گزاری, کہیں دن میں گئے, کہیں مطلب تو وسائل نہیں ہوتے تھے. کیا بات. تو اللہ نے کتنی دنیا دکھا دی. شکر الحمدللہ رب العالمین. تو جو لوگ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ کہیں نہیں جا سکتے, آپ سمپل ایک کام کریں, سمندر پہ چلے جائیں, منوڑا چلے جائیں, تھوڑا نکلیں تو صحیح. آپ کی طبیعت میں بہتری ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ہمیشہ سفر نے مجھے بھی نا جی کشادگی دی ہے, میری اندر ایک وسعت آئی ہے, ایک سکون آیا ہے, اطمینان آیا, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. نہیں جناب, ہم چلتے چلے جا رہے ہیں اور دوبارہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطے میں آتے ہیں. اس سے پہلے والی بھی ویڈیو آپ نے سن لی ہوگی, اگر نہیں سنی تو ضرور سن لیجیے اور ساتھ رہیے گا. بہت شکریہ, تھینک یو.